कौन सी जॉब्स हैं जो अगले 24 महीनों में गायब होना शुरू हो जाएंगी, वालिदैन को किस तरह एआई अपने बच्चों को समझानी चाहिए, इसके समाजी और मजहबी एस्पेक्ट क्या हैं, और ये कब शुरू हुई और इसका ख़ात्मा कैसे होगा, आज हम इस पर बात करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो एआई का नाम भी जानते हैं, जो पढ़ सकते हैं, जिन्होंने रिसर्च कर सकते हैं। वो लाजमी बात है कि वो अपना देख सकते होंगे, उन्होंने पढ़ा होगा। और बहुत सारे ऐसे मेरे साथी हैं जो सुनना और समझना चाहेंगे आम जुबान में कि ये है क्या, ये बला क्या है। तो चले शुरू करते हैं ज़ार के साथ। एक आम सी बात, एआई जो है ये बेसिकली 1956 में डार्थमेथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट में सामने आई, जिसको मसनूई ज़हानत के तौर पर मुहक्किकीन ने के ग्रुप ने इकट्ठा पेश किया। और फिर बाद में इसी काम को उन्होंने एक अलहदा चैप्टर करके तालीमी मैदान में, तालीमी कोर्स में पेश कर दिया। और इस तरह से एआई की वजूद एआई जो है ये वजूद में आई। अब जो एआई से मुराद क्या है, लोग ये समझना चाहते होंगे, या बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं वो ये नहीं जानते कि एआई है क्या। तो ये ऐसा है कि एआई एक सतही लेवल पे एक मसनूई ज़हानत है जो इंसान के जहन को की शबीह पेश करती है, लेकिन सतही लेवल पे, ज़्यादा नीचे नहीं है। ठीक है, ज़्यादा नीचे जो है इसके वो आगे आएगा। कहा जाता है कि अक्सर चीज़ें जो इंसान तारीखी तौर पे खुद करता था वो अब एआई जो है उसने करनी शुरू कर दी है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने करनी शुरू कर दी है। अच्छा, इसमें यह है कि अक्सर मसनूई ज़हानत जो है वो सच्चाई और मसनूई ज़हानत को मिलाकर कुछ पेश करती है, जो कि उसमें पहले ही फीड किया होता है, जो मुख्तलिफ दुनिया के सर्वर्स में पड़ा है। जो भी आप पूछना चाहें, मसलन आप पूछते हैं कि राजदारी, तसब और अखलाकी मिसाइल बहुत ज़्यादा रखती है। मतलब ये है कि आपकी राजदारी नहीं रहती, वो दुनिया के हर सर्वर पे है। जैसे भी आप किसी भी चीज़ पे लॉगिन करते हैं या अपना प्रोफाइल बनाते हैं, अब उसमें तसब भी आ जाता है। लोग आपको देख के उसको आपकी चीज़ों को देख के कुछ पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते, कुछ आपके रंग को पसंद करते हैं, कुछ आपके मज़हब को पसंद करते हैं, कुछ आपकी तालीम को पसंद करते हैं, बाकी लोग उससे इत्तफाक नहीं करते। तो ये जो है उसकी भी एक अखलाकी मसाइल जो हैं उनको भी ये बहुत ज़्यादा सामने पेश करती, मतलब उनको उजागर करती है। इसके इकनॉमिकल जो हैं, मुआशी जो हैं, वो उसके बारे में ये बहुत हैरानकुन चीज़ें सामने आई हैं कि जो आलमी जीडीपी है उसमें ये 2030 तक 7 ट्रिलियन से लेके 20 ट्रिलियन तक इजाफा कर सकती है। लेकिन इसके फ़ायदे समाजी और इक़्तिसादी दोनों ही ये कभी बराबर नहीं हो सकते, यानी कि सब कौमों को ये बराबर नहीं मिलेंगे। वो कौमें जो पीछे हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, उसके बाद अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़, वो अभी तक इस बारे में या इन चीज़ों में उतने आगे नहीं हैं जितना कि अमेरिका और चाइना हैं। तो लिहाजा जो पहले आते हैं, ये इन्फॉर्मेशन की एक नेचर है, कुदरत है कि जिसको जब पहले इन्फॉर्मेशन मिलती है वो अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लेता है। तो जो पीछे आते हैं वो उनको ही फॉलो करते हैं, लेकिन जो उनमें से जो अनपढ़ होते हैं वो इसको अब्यूज़ भी करते हैं, मतलब इसका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल भी करते हैं। फिर एक चीज़ और सामने आती है जब हम गौर से सोचें तो ये बहुत सारे मज़हबों का यकीन रखने वालों का, उन्हें जो रवायती तौर पे हैं उनको सीधे साधे जवाब दे के उनको मतनाज़ी बना सकता है, मजहबी ढांचों को चैलेंज कर सकता है, और अपनी ज़िंदगियों में ईमान, इल्म और टेक्नोलॉजी की किरदार पर जो है वो दोबारा गौर करने पर मजबूर कर सकती है। अच्छा, जो इससे जॉब्स इफेक्ट ज़्यादा होंगी, जो रूटीन जॉब्स हैं, जैसे तकरारी काम हैं, जो रूटीन जॉब्स हैं, डाटा के प्रोसेसिंग हैं, इसके इंदराज के लिए क्लर्क्स हैं, कस्टमर सर्विसेज हैं, और पैदावार की लॉजिस्टिक के नकलो हरकत के लिए जो कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस में जो जॉब्स चाहिए होती हैं वो, और इनके तमाम पेचीदा मसाइल को हल करने के लिए जो मैकेनिज़्म है वो ये सप्लाई करेगी। लिहाजा इन जॉब्स पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। लेकिन इसकी जो तख्लीकी सलाहियत है वो जज्बाती जहन और मजबूत बैनुल फ़र्दी महारतों की ज़रूरत जो है उससे वो इसको ख़ुद मुख्तार बनाएगी और ज़्यादा महारत से करने की तरगीब देगी।
جیسے صحت کی نوکریاں ہیں، نرسیں ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کے کردار کو مضبوط بین الفردی صلاحیتوں کو جو اے آئی ہے وہ پیش تو کرے گی، لیکن اس میں ہمدردی اور پیچیدہ صورتحال کے مطابق ڈھلنے والی جو چیزیں ہیں وہ سامنے نہیں آتی اس میں، کیونکہ اس میں تو فیلنگ ہی نہیں ہے، لیکن یہ ان کو بہتر طریقے سے پیش کر سکتی ہے۔ لیکن اگر کیا ہو کہ کوئی آپ کے جو ڈاکٹر، جو اے آئی کے ڈاکٹرز ہیں، جو وہ روبوٹ ہے، اگر اس کا کوئی سائبر اٹیک اس پہ کر دے، اس کو کوئی ہیک کر لے، یا اس کے کوئی سافٹ ویئر میں کوئی بگ ڈال دے، تو وہ اس میں احساس و جذبات تو نہیں ہیں، وہ تو چیر پھاڑ کے رکھ دے گا۔ لیکن دنیا اس طرف جاتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے برعکس جو ہاتھ سے کام کرنے والے کام ہیں، جیسے پلمبر ہوئے، الیکٹریشین ہوئے، اس طرح کے جو کام ہیں، ان پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو ہاتھ سے کرنے ہیں، وہ تو اے آئی نہیں کر سکتی۔ نہ ہی وہ اے آئی جو ہے وہ جا کے ایز اے روبوٹک ان چیزوں کو، ان کے مسائل کو ڈھونڈ کے وہ حل کر سکتی ہے، یہ تو انسان ہی کرے گا۔ لیکن اساتذہ جیسے ہیں، اور جیسے یہ موسیقار ہیں، فنکار ہیں، ان کی جو خیال ہیں، ان کی تخلیقات ہیں، ان کو یہ بری طرح اثر انداز کرے گی انسان کی۔ لیکن اس کے اور بھی ہیں کہ تعلیم کی انسانی پرستی بشمول ذاتی تعامل اور مذہبی حمایت کو تبدیل کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ انتظام اور قیادت جو ہے، وہ ملازمتیں جو انتظام اور قیادت میں آتی ہیں، جن میں اسٹریٹجک سوچ، جذباتی ذہنیت اور پیچیدہ فیصلہ سازی کی ضرورت ہوتی ہے، کم از کم وہ جو خود کار ہو سکتی ہیں، ٹرینیز ہیں، اور سائبر سیکیورٹی، اخلاقیات کے معاملات ہیں، ان میں یہ کچھ کردار ادا کر سکتی ہے۔ لیکن ماہرین جیسے کرداروں کی جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتی، کیونکہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو جو ہوتے ہیں وہ ہر دنیا میں ہر روز ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی سچویشن یا نیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اے آئی جو ہے اس سے اویئر نہیں ہوتی، تو وہ انسان کو ہی کرنی پڑتی ہیں۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے کہ 2000 میں کہا جاتا تھا کہ جی کمپیوٹر آ گیا، انسانوں کی جابیں ختم ہو جائیں گی، تو 2000 بگ آئے گا، اس میں یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس کے برعکس کمپیوٹر کے آنے سے لوگوں میں جابیں بڑھی ہیں، کم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن اے آئی کے ساتھ بھی بالکل یہی ہونے والا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہم اپنے نسل کو کیسے تیار کریں، اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں، ٹھیک ہے، کہ اے آئی کیا ہوتی ہے، اے آئی کے کس طرح استفادہ کیا جاتا ہے، یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ اچھا، اے آئی جو ہے، اس سے ہم یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ یہ تسلسل کے ساتھ سیکھنا اور اسے انطباق کے ساتھ ایکسیکیوٹ کرنا اس کی ضرورت کو بڑھا دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اے آئی سسٹم تربیت اور تاثرات کے ذریعے بھی ترقی کر سکتی ہے۔ اے آئی ڈاٹا کے معیار اور ممکنہ تعصبات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب آپ سوچیں گے تعصبات کیا ہیں، جیسے تنقیدی سوچ، یہ نتائج کی محتاط تشریح تو کر سکتی ہے، لیکن تنقیدی سوچ پہ یہ کام نہیں کر سکتی۔ اے آئی انسان اور کمپیوٹر میں تعاون کی طاقت جو ہے اس کو بڑھاتی ہے اور اس کو دکھاتی ہے، اور اس کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ممکنہ طور پر انسان کی جو قوت ہوتی ہے، کریٹیوٹی، اس کو مزید اجاگر کرتی ہے۔ لیکن یہ مصنوعی کام جو ہمارے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، جو چند جابس میں نے عرض کی ہیں، ان کو یہ خود کار بنا سکتی ہے اور بصیرت بھی فراہم کر سکتی ہے ان میں، لیکن یہ اکثر انسانوں کی صلاحیتوں کو بڑھانے کا ذریعہ اور ان کو مؤثر طریقے سے سر انجام دینے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں سیکھنا ہے کہ اس کے اخلاقی اور غیر اخلاقی پہلو کیا ہیں۔ اس کے اخلاقی پہلو یہ ہیں کہ اپنے بچوں کو پہلے سمجھایا جائے کہ شروع میں یہ پیچیدہ لگتا ہے کہ جی بچے کیسے کریں یہ وہ، ان کو سمجھائیں ان کے تصورات میں جا کے، کہ جیسے مشین لرننگ ہوتی ہے، جیسے کہ ہم کسی مشین کو سیکھتے ہیں، ہم جیسے کسی کے ڈیٹا کو لکھ کے اس کا تجزیہ کرتے ہیں، جیسے ہم کمپیوٹر پہ اس کے پروگرام لکھتے ہیں، بالکل اے آئی یہی چیز ہے۔ اور اے آئی جو ہے، بلکہ یہ کمپیوٹر پروگرامنگ یا اس سے زیادہ جو ہے، یہ آپ کے بچوں کو سیکھنے اور تجربہ کرنے میں اور غلطیاں کر کے دوبارہ سیکھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ بچوں کو سمجھائیں، ٹھیک ہے، ان کو مستقبل کے لیے ایسے تیار کریں کہ ان کو سمجھائیں کہ جو یہ گاڑیاں بغیر ڈرائیور کے چل رہی ہیں، یہ بھی تو اے آئی ہے، مطلب اس میں اشارے یہ وہ سارا کچھ فیڈ کیا گیا، ٹھیک ہے، اور انسانی خواندگی جو ہے وہ اس سے بڑھنے والی ہے۔ یہ بین الاقوامی شعبوں میں اور تنقیدی شعبوں میں حوصلہ افزائی کرے گی بچوں کی،
آپ کی بھی. بچوں کو بتائیں کہ وہ لچکدار بنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اخلاقیات اور ذمہ داری کی ترجیح بھی سکھائیں کہ اخلاقیات اور ذمہ داری کیا ہے. اور ٹیم ورک جو ہے والدین میں، بچوں میں اور ان کے کولیگز میں، یا ان کے کام کرنے کے لیے مستقبل میں، اس پہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ فوکس کروائیں، اور بچوں کو بتائیں کہ بیٹا زندگی بھر سیکھنے کے لیے تیار رہیں. اب وہ دنیا نہیں ہے کہ ایک پروفیشن سیکھ لیا اور اس میں بیٹھے رہے اور وہ اسی میں زندگی گزار دی. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو بنیادی اس کی ڈرلز کروائیں گھر پہ، کمپیوٹر پہ. اس کے لیے آپ کو چیٹ جی پی یا ڈیپ سیک، جو دو ہی دنیا کے بڑے ہیں، سرچ انجنز ہیں یا اے آئی گروپس ہیں، ان سے بچوں کو روشناس کروائیں، ان سے ملوائیں، ان کے وائس اسسٹنٹ سے بات کروائیں. ٹھیک ہے، اور ان کو سمجھائیں کہ بیٹا آپ کے ذہن کی نقل و حرکت جو ہے وہ یہ اے آئی کیسے ٹرانسلیٹ کرتی ہے. اگرچہ یہ مصنوعی پیداوار، مصنوعی ذہانت جو ہے، یہ ہمارے کام کو طرز کو تبدیل کر دے گی اور مختلف شعبوں میں کارکردگی کو بھی بڑھا دے گی، اور ایک انقلابی خاموشی جو ہے اس کو یہ توڑ دے گی. لیکن آخر پھر یہ دنیا کہاں جائے گی؟ اس اے آئی کا کوئی آخر بھی ہے، کوئی اینڈ بھی ہے؟ جی ہاں دوستو، اگلے 40 سے 50 سال میں اس کا توڑ آئے گا. وہ اس کا نام ہے کوانٹم کمپیوٹنگ. وہ کمپیوٹر سسٹم جو سطحی، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، سطحی لیول پہ ذہانت ہے، ابھی مصنوعی ذہانت ہے، اس کو یہ ڈیپ لے کے جائے گا، جو اس سے کئی ہزار گنا، لاکھوں گنا زیادہ طاقتور ہوگا. اپنے بچوں کو ریئلسٹک بنائیں، اپنی جابز کا خیال رکھیں، اور اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ وہ پوری زندگی سیکھنے کے لیے تیار رہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا آج کا یہ فلاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر اچھا لگا ہو تو کائنڈلی اس کو شیئر کریں جتنا بھی سوشل پلیٹ فارم میں کر سکتے ہیں، اور سبسکرائب بھی کر دیں اگر آپ کا دل کرے تو. جزاک اللہ.